ایک تاریک رات تھی کہ ایک جہاز سمندر کے طوفان میں پھنس گیا۔ جہاز کے کچھ کریو ممبر پانی کو ڈگ سے باہر پھینک رہے تھے تو کچھ سیل کو فکس کرنے میں مصروف تھے، لیکن اسی دوران جہاز کے کیپٹن نے الگ طریقے سے سوچا۔ جہاز کے کیپٹن نے دیکھا کہ جہاز کے نچلے حصے میں ایک بڑا ہول ہے جہاں سے بہت تیزی سے پانی اندر آ رہا ہے۔ اگر یہ بند نہ ہوا تو جہاز ڈوب جائے گا۔ اس نے سارے کریو ممبر کو آرڈر دیا کہ وہ سارے کام چھوڑے اور سب سے پہلے اسی ہول کو بند کرے۔ کریو ممبر کی ہیلپ کی وجہ سے یہ ہول بند ہوا تو جہاز بھی ڈوبنے سے بچ گیا۔ جہاز کے کیپٹن نے ایک الگ طریقے سے، دوسروں سے بہت ہی ایک الگ انداز سے پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کی اور صحیح ٹائم پہ صحیح ایکشن لیا، تبھی جہاز ڈوبنے سے بچ گیا۔ جہاز کے کیپٹن نے انورژن تھنکنگ کا استعمال کیا، جو کہ 4 مینٹل ماڈل میں سے ایک ماڈل ہے جنہیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ انہی مینٹل ماڈل سے ایلن ماسک نے اسپیس ایکس اور ٹیسلا کو ریولوشنلائز کیا، جیف بیزوس نے ایمیزون کے امپائر کھڑی کر دی اور آئنسٹائن نے کمپلیکس کنسیپٹ اور تھیوریز کو انڈرسٹینڈ کیا۔ تو اگر آپ ایک جینیس کی طرح سوچنا چاہتے ہیں، کمپلیکس سے کمپلیکس پرابلم کا سلوشن نکالنا چاہتے ہیں، اپنی بزنس کو گرو کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو آؤٹ سمارٹ کرنا چاہتے ہیں، ان 4 مینٹل ماڈل کو آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ماؤنٹینر ایورسٹ پر چڑھنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اس پر کیسے چڑھیں گے، لیکن اس ماؤنٹینر نے کچھ الگ طریقے سے سوچا۔ اس نے یہ سوچنے کے بجائے کہ میں کیسے چڑھوں گا، یہ سوچا کہ ایسے کیا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے میں فیل ہو سکتا ہوں، گر سکتا ہوں۔ تو جب یہ سوال اس نے پوچھا خود سے تو جواب اس کے سامنے ہی تھے کہ آکسیجن کی کمی سے، رانگ روٹ لینے سے اور سٹارم کو اگنور کرنے سے۔ کبھی کبھار پرابلم کو سیدھا دیکھنے کے بجائے اسے الٹا دیکھنا پڑتا ہے، ایک الگ انداز اور ایک الگ پرسپیکٹیو سے دیکھنا پڑتا ہے، تبھی اس پرابلم کا سلوشن نکالتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ ایک ٹیسٹ میں اچھے مارکس لانا چاہتے ہیں تو یہ سوچنے کے بجائے کہ میں کیسے اچھے مارکس لاؤں گا، یہ سوچو کہ کون سی چیزوں کی وجہ سے، کون سے فیکٹر کی وجہ سے میں اچھے مارکس نہیں لا سکتا۔ شروعات میں نے آپ کے ساتھ جو جہاز کا ایگزامپل پیش کیا، ایکچولی وہ بھی انورس تھنکنگ کا تھا۔ ایک کمہار تھا جس کا نام لیو تھا۔ وہ سینکڑوں اور ہر ڈیزائن کے برتن بناتا تھا، لیکن پرابلم یہ تھی کہ وہ ہمیشہ تھکا ہوا رہتا تھا اور جو پیسے کماتا تھا اس سے پریشان رہتا تھا اور اس سے خوش نہیں تھا۔ ایک دن وہ پریشان حال بیٹھا تھا۔ اس کے استاد نے لیو سے کہا کہ آپ کئی طرح کے برتن بناتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کون سے برتن آپ کو زیادہ فائدہ دے رہے ہیں؟ جب لیو نے یہ سنا تو اس نے جلدی سے ساری کیلکولیشن کری اور معلوم کیا کہ صرف 20% برتن مطلب کٹورے اور گلدان 80% پیسے کما رہے ہیں، باقی جو 80% برتن وہ بناتے ہیں جس پر وہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اس سے وہ کچھ نہیں کما رہا۔ تب اس کے بعد لیو نے وہ 80% برتن بنانے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی، اس پہ ٹائم ضائع نہیں کیا اور وہ 20% کٹورے اور گلدان بناتا تھا اور اس سے بہت زیادہ پیسے کماتا تھا۔ یہی ہمیں دا پیریٹو پرنسپل 80/20 رول کہتا ہے کہ زیادہ تر ریزلٹ ہماری تھوڑی سی ایفرٹ سے آتے ہیں، یعنی 80% ریزلٹ ہماری 20% کام سے آتے ہیں۔ اگر آپ ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ایک بک کی 10 چیپٹر پڑھنے کے بجائے وہ چیپٹر پڑھے، وہ 2-3 چیپٹر پڑھے کہ جس سے 70-80% کوسچن یا MCQs آتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دوسرے چیپٹر پر اپنی انرجی اور ٹائم ضائع کریں گے آپ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ایلن ماسک بھی ٹیسلا اور اسپیس ایکس میں سب سے پہلے ان 20% چیزوں پر فوکس دیتے تھے جو اس کے لیے زیادہ ضروری ہوتی ہے، جیسے بیٹری ٹیکنالوجی یا راکٹ کو ری یوز کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ایلن ماسک بہت کم ہی ریسورسز پہ اتنا اچھا پروگریس کر لیتے ہیں۔ اگر ہم پرابلم کا سلوشن بھی نکالتے ہیں تو یہ رول بہت کام آتا ہے، کیونکہ کچھ ہی ایسی ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم ان 20 فیکٹر پہ، ان 20 ریزن پر فوکس کریں، ہماری 80% پرابلم سالو ہو سکتی ہے۔ فرسٹ پرنسپل تھنکنگ کا مطلب ہے کسی پرابلم کو توڑنا، ٹکڑوں میں تقسیم کرنا، اس کی بیسک ٹروتھ کو سمجھنا اور وہاں سے ایک سلوشن نکالنا۔ ایلن ماسک جب راکٹ کو اسپیس بھیجنا چاہتے تھے تو اس نے راکٹ کی جب کاسٹ معلوم کی تو وہ 70-80 ملین تھی، مطلب بہت مہنگی تھی۔ ایلن ماسک نے نارمل لوگوں کی طرح نہیں سوچا کہ چلو اب ہم راکٹ کو نہیں بیچتے، نہیں، اس نے فرسٹ پرنسپل تھنکنگ کا استعمال کیا۔ مطلب اس نے کوسچن کیا کہ یہ راکٹ مہنگی ہے تو کیوں مہنگی ہے، اس میں جو را میٹیریل استعمال ہوتے ہیں اس کی کاسٹ کیا ہے۔ تو جب اس نے فائنڈ آؤٹ کیا تو اسے پتہ چلا کہ راکٹ میں کاربن، کاپر،
एरोस्पेस, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये मटेरियल इतने महंगे नहीं है। कंपनी के जो प्रोसेस होते हैं वो उसे महंगा बनाते हैं। तब एलन मस्क ने डिसाइड किया कि स्पेस एक्स खुद ही रॉकेट बनाएंगे, और वक्त के साथ साथ एलन मस्क ने रॉकेट के प्राइस को ड्रामेटिकली कम किया, क्योंकि उसने फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का इस्तेमाल किया। एक नॉर्मल इंसान इस तरीके से सोचता है कि जो प्रॉब्लम या जो चीज़ जैसी होती है उसी तरह वो एक्सेप्ट करता है, मतलब चेंजेस करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन एक जीनियस प्रॉब्लम को जड़ से समझता है, उसके जो रूट काज होते हैं, जिस तरीके से वो चीज़ बनी होती है या जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको डीपली समझता है, और तभी वो एक फ्रेश और अच्छा सोल्यूशन निकालता है। किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को, किसी भी रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बजाय उसकी जड़ तक जाए और इसका सोल्यूशन निकाले। जेफ बेजोस ने जब अमेज़न को स्टार्ट किया तभी वो एक हाई सैलरी वाला जॉब कर रहा था। उसने उसी वक्त सेकंड ऑर्डर थिंकिंग को इस्तेमाल किया, मतलब उसने खुद से पूछा कि जब मैं 80 साल का होऊंगा तो क्या मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट होगा या नहीं, और उसी वक्त उसने अपना रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क भी बनाया। तभी उसे पता चला कि जॉब करने का अफसोस बहुत कम होगा, लेकिन अपना ड्रीम मतलब ऑनलाइन बुक स्टोर और बिजनेस को एक्सप्लोर करने का जो रिग्रेट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तभी जेफ बेजोस ने अमेज़न को स्टार्ट किया। वक्त के साथ साथ अमेज़न ग्लोबल ई कॉमर्स जेंट बन गया। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग का मतलब है कि सिर्फ अभी नतीजा नहीं देखना, मतलब शॉर्ट टर्म के नताइज न देखना, बल्कि लॉन्ग टर्म के कंसिक्वेंसेस को देखना। मतलब कि अभी आप जो डिसीजन ले रहे हो, जो कर रहे हो, इसका फ्यूचर में क्या इम्पेक्ट होगा। एक रोज किसान के खेत में कीड़े लग गए, तो किसान ने डायरेक्टली सोचा कि मैं स्प्रे इस्तेमाल करूंगा और कीड़े मर जाएंगे। उसके साथ एक दूसरा किसान भी था, उसने उसको मशवरा दिया कि स्प्रे करने से कीड़े तो मर जाएंगे, लेकिन ये किसी वक्त भी फिर भी आ सकते हैं और ज़मीन की ज़रख़ीज़ी ख़त्म की जा सकती है। तो उसने कहा कि फिर इसका सलूशन क्या है। तो उस किसान ने कहा, फसल को घुमा घुमा कर उगाए और बर्ड्स को खेत में आने दे ताकि वो कीड़े खा जाए। अब इसका फायदा ये हुआ कि सालों तक ये ज़मीन ज़रख़ीज़ रही और अच्छी पैदावार देता रहा, क्योंकि उस किसान ने सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का इस्तेमाल किया था। तो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग को इस्तेमाल करके सिर्फ शॉर्ट टर्म नताइज को न देके, बल्कि लॉन्ग टर्म नताइज और कंसिक्वेंसेस को भी देके